بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اربعین حسینی عظیم اسلامی معاشرے کے اتحاد اور وحدت کی علامت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے روضے کی انتظامی کمیٹی کے اندازوں کے مطابق رواں سال اربعین حسینی کے موقع پر عراق کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع کربلا معلی میں دیکھا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے یورپی ٹرائیکا کے غیر تعمیری بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان ملکوں کو نصیحت کی ہے کہ سفارتکاری اور مذاکراتی عمل کے دوران تخریبی اقدامات کرنے کے بجائے مذاکرات کے حل طلب مسائل کے حل اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں۔ ہندوستان میں راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا جاری ہے اور اس موقع پر پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ لوگ بھارت جوڑو یاترا سے کافی پرجوش ہیں۔ اور ایرانی اینیمیشن فلم سمپاش کو برطانیہ میں ہونے والے سائنس فکشن فلم فیسٹیول کی جانب سے 2 انعامات کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اربعین حسینی عظیم اسلامی معاشرے کے اتحاد اور وحدت کی علامت ہے۔ اتوار کو تمرچین سرحدی گزرگاہ کے معائنے کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے اربعین حسینی کو عظیم امت مسلمہ کے اتحاد و یکجہتی کی علامت قرار دیا۔ انہوں نے 40 مارچ میں اہل سنت بھائیوں کی بھرپور شرکت اور زائرین کی خدمت کے لیے لگائے جانے والے موقفوں کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام نے امت میں اختلافات کو ہوا دینے کی سازشوں پر خط بطلان کھینچ دیا ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ 40 مارچ میں ایرانیوں کے اتحاد نے عالمی سامراج کو لرزہ بر اندام اور ان کے عشق حسینی اور عشق استقامت کو نمایاں کر دیا ہے۔ انہوں نے تمرچین گزرگاہ پر زائرین کے لیے دستیاب سہولتوں کو اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ سرحد پہلی بار زائرین کے لیے کھولی گئی ہے اور صرف چند مہینے کے اندر اندر یہاں بنیادی ڈھانچہ تعمیر کیا گیا ہے۔ تمرچین سرحد سے روزانہ 10,000 زائرین کے عراق جانے کی سہولت موجود ہے۔ دوسری جانب ایران کے محکمہ شہری ہوابازی کے سربراہ محمدی بخش نے کہا ہے کہ 3 کارگو ہوائی جہاز زائرین کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیں نجف اور بغداد منتقل کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عراق میں پیدا ہونے والی بعض مشکلات کے بعد نائب صدر محمد مخبر کی ہدایت پر ہلال احمر اور ایرانی سفارت خانے کی مدد سے زائرین کی ضرورت کا سامان عراق منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اربعین حسینی میں شرکت کے لیے ایران میں داخل ہونے والے پاکستانی زائرین کی تعداد 20,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جنوب مشرقی ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کی اربعین کمیٹی کے سربراہ جواد قمبری نے ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اب تک میر جاوا اور رمدان کے راستے 20,100 سے زیادہ پاکستانی زائرین ایران میں داخل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 11,297 پاکستانی زائرین رمدان کے راستے جبکہ باقی 8,855 زائرین میر جاوا کی سرحد سے ایران پہنچے ہیں۔ صوبائی اربعین کمیٹی کے سربراہ نے بتایا کہ سرکاری اور نجی اداروں کے تعاون سے رمدان اور میر جاوا کی سرحد پر زائرین کو لازمی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے روضے کی انتظامی کمیٹی کے اندازوں کے مطابق رواں سال اربعین حسینی کے موقع پر عراق کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع کربلا معلی میں دیکھا جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم کے ترجمان علی شبر نے اتوار کو بتایا کہ 40 ملین مارچ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے اور عاشقان سید الشہداء علیہ السلام کی بڑی تعداد عراق اور دیگر ممالک سے کربلا کی جانب رواں دواں ہے۔ علی شبر نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کی جانب سے سیکورٹی، صحت، خدمات، لاجسٹک اور زائروں کی آمد و رفت کا انتظام کیا جا چکا ہے اور ایران کی سرحدوں سے لے کر کربلا معلی تک بسوں کا انتظام بھی مکمل ہے۔
علی شبر نے مزید کہا کہ اندازوں کے مطابق اور پیش کی جانے والی خدمات کے پیش نظر اس سال 40 امام حسین علیہ السلام کے موقع پر کربلا پہنچنے والے زائرین کی تعداد تاریخی ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے یورپی ٹرائیکا کے غیر تعمیری بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان ملکوں کو نصیحت کی ہے کہ سفارتکاری اور مذاکراتی عمل کے دوران تخریبی اقدامات کرنے کے بجائے مذاکرات کے حل طلب مسائل کے حل اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے یورپ کے اس غیر تعمیری بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تعجب کا مقام ہے کہ ایسے حالات میں جب سفارتی عمل اور مذاکرات کے فریقوں کے درمیان پیغام اور جوابی پیغام کا سلسلہ جاری ہے، 3 یورپی ممالک نے بے سوچے سمجھے اور انحرافی قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ 3 یورپی ملکوں نے اپنے غیر سنجیدہ بیان سے مذاکرات کو ناکام بنانے میں سرگرم صہیونی حکومت کے ہی راستے پر قدم بڑھایا ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو انہیں اس کے نتائج کی ذمہ داری بھی قبول کرنی ہوگی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے تعلق سے ایران کی سنجیدہ کوششوں اور نیک نیتی کا ذکر کیا، نیز اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مذاکرات میں اب تک جتنی بھی پیش رفت ہوئی ہے وہ سب ایران کی کوششوں اور پہل سے ہوئی ہے، اور یورپی ممالک پہلے کی طرح اب بھی مذاکرات کو ناکام بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے یورپی ملکوں سے کہا کہ وہ دھونس دھمکی کی زبان استعمال کرنے سے باز رہیں اور امریکہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی کی ذلت آمیز شکست سے عبرت حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ یورپ اس خیال میں نہیں رہے کہ پابندیوں اور دھمکیوں سے ایرانی عوام کو ان کے حقوق تک رسائی سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا جاری ہے، اور اس موقع پر پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ لوگ بھارت جوڑو یاترا سے کافی پرجوش ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے اتوار کو کہا کہ پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی کی قیادت میں کنیا کماری سے کشمیر تک جاری بھارت جوڑو یاترا سے لوگ پرجوش ہیں۔ انہوں نے حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لوٹ کھسوٹ میں مصروف بی جے پی حکومت سے عوام آزادی چاہتے ہیں۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترا تمل ناڈو سے کیرل میں داخل ہو گئی ہے، اور سماج کا ہر طبقہ اس یاترا میں شامل اور پرجوش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچے، بوڑھے، کسان، مزدور سبھی اس میں شامل ہیں۔ پرینکا گاندھی کا کہنا تھا کہ ملک کے عوام کا پیغام واضح ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری، معاشی بحران اور تقسیم کی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ دوسری جانب کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا پر بی جے پی نے طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پہلے اپنے لیڈروں کو آپس میں جوڑے، بعد میں بھارت کی فکر کرے۔ طالبان انتظامیہ کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ کابل میں ملٹری یونیورسٹی میں ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بلیک ہاک فوجی ہیلی کاپٹر کے گرنے سے 2 پائلٹ ہلاک جبکہ 5 دیگر زخمی ہو گئے۔ طالبان کی وزارت دفاع کے اعلان کے مطابق یہ حادثہ تکنیکی مسائل کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ افغانستان کو دیے گئے اس نوعیت کے ہیلی کاپٹروں کو اس دور میں بھی مسائل کا سامنا تھا جب افغانستان پر امریکہ کا قبضہ تھا۔ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر افغان فوج کے لیے سنجیدہ مسئلہ بن چکے تھے۔ صہیونیوں نے ایک اور فلسطینی شہری کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ فلسطین الیوم کے مطابق جنین کیمپ سے تعلق رکھنے والے نوجوان مصطفیٰ ابو جلدہ کو چند روز قبل صہیونی فوجیوں نے گولیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ مصطفیٰ زخموں کا تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی فوجیوں کے جنین کیمپ پر حملوں میں شدت آ گئی ہے۔
پچھلے ہفتے صہیونی فوجیوں نے 29 سالہ موسیٰ محمد کو بھی شہید کر دیا تھا۔ اس حملے میں 16 دیگر فلسطینی نوجوانوں کو زخمی بھی کیا گیا۔ گزشتہ پیر کو صہیونی فوج نے 100 بختر بند گاڑیوں اور بلڈوزروں سے جنین پر دھاوا بول دیا تھا۔ فلسطینی نوجوانوں نے غاصب افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا ایک اور ڈرون گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق صہیونی فوج نے اتوار کے دن اعلان کیا کہ ایک اور ڈرون طیارہ غرب اردن کے قلقیلیہ علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ صہیونی فوج نے گرنے کی وجہ فنی خرابی قرار دیا ہے۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران متعدد فوجی ڈرون طیاروں کی تباہی کی خبر موصول ہوئی ہے، لیکن تل ابیب نے ہر بار فنی خرابی کو ہی ڈرون طیاروں کے گرنے کی وجہ قرار دیا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے چند روز قبل اعلان کیا تھا کہ صہیونی حکومت فلسطینی مجاہدوں کی مزاحمتی کارروائیوں میں شدت کے پیش نظر غرب اردن بالخصوص جنین اور نابلس میں لڑاکا ڈرون طیاروں کا استعمال کر رہا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کے مطابق فلسطینی مجاہدین کے مقابلے میں صہیونی فوجیوں کے کمزور جواب اور مظلوم فلسطینیوں کی بڑھتی مسلحانہ کارروائیوں کو ڈرون طیاروں کے استعمال کی وجہ قرار دیا ہے۔ یمن کی پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ سے سعودی اتحاد کی بحری قزاقی ختم کرانے اور روکے گئے تیل بردار بحری جہاز آزاد کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق یمنی ارکان پارلیمان کے جاری کردہ بیان میں جارے سعودی اتحاد کے حامی ذرائع ابلاغ کے اس پروپیگنڈے کی مذمت کی گئی ہے، جس میں یمن کے مفرور اور مستعفی صدر منصور ہادی کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت تیل لانے والے بحری جہازوں کو یمن کی بندرگاہوں پر جانے سے نہیں روک رہی ہے، بلکہ اقوام متحدہ کی درخواست پر یمن کے تیل کی سپلائی کی حمایت کرتی ہے۔ ایرانی اینیمیشن فلم سمپاش کو برطانیہ میں ہونے والے سائنس فکشن فلم فیسٹیول کی جانب سے 2 انعامات کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق برطانیہ میں جاری عالمی فلم فیسٹیول کے دوران 9 منٹ کی ایرانی فلم سمپاش یا اسپیئر کو مختصر دورانیے کی بہترین فلم کے علاوہ بہترین پوسٹر کا ایوارڈ بھی دیا گیا ہے۔ ایرانی اینیمیشن فلم سمپاش ایسے خطے کے بارے میں ہے جہاں ہر قسم کے پھول پودے لگانا منع ہے اور اسپرے کرنے والی ایک ٹیم پودوں اور پودے لگانے والوں کا شکار کرتی دکھائی دیتی ہے۔